السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستمسکین، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، او كما قال عليه السلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ زندگی، جو اللہ نے ساری انسانیت کے لیے آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، جس کا قرآن کریم میں صاف اعلان ہے: یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ ساری انسانیت کی طرف اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور آپ کی ایسی پاکیزہ زندگی ہے کہ جس پاکیزہ زندگی کی خود اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ لعمرک، آپ کی زندگی کی قسم، اللہ نے قرآن میں یہ لفظ ذکر فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں مقدس اور عظمت والی چیزوں کی اللہ پاک قسمیں کھاتے ہیں۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ایک مقدس تھی اور ہے اور رہے گی، اس لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف، آپ کی زندگی کی قسم کھائی۔ اور ظاہر ہے کہ ایک صحیح عقل رکھنے والا انسان، جس کی نگاہوں پر تعصبیت کا اور مخالفت کا اور دشمنی کا چشمہ نہ ہو، وہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرے اور دیکھے تو انگلی رکھنے کی بھی جگہ ایسی نہیں ملے گی کہ جس پر نعوذ باللہ من ذالک معاذ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اعتراض کیا جائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو تعصبیت کا چشمہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور جن کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ تعصبیت کا مظاہرہ کرے، انہیں اچھی چیزیں اچھی نہیں لگتی۔ ظاہر ہے کہ جو گندی چیزوں کے دلدادہ ہوتے ہیں وہ گندگی ہی پر بیٹھتے ہیں اور گندگی ہی کو در حقیقت پسند کرتے ہیں۔ اس لیے ہر زمانے میں گستاخیت اور شان رسالت کی توہین کا معاملہ ہوتا رہا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑے بڑے گستاخان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنے والے لوگ موجود رہے ہیں اور ہر زمانے میں رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، واقعہ کہ یا صباحا یا صباحا، اس وقت کا طریقہ کار ہوتا تھا کہ لوگوں کو جمع کیا جائے اور کوئی اہم بات کہنی ہوتی تو کوئی اونچائی پر کھڑا ہو جائے، تو سب لوگ جمع ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی باتیں اتنی با اثر ہوا کرتی کہ اس زمانے میں ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، اس سے پہلے آپ کو صادق کہا جاتا تھا، آپ کو امین کہا جاتا تھا، آپ کی باتوں کو احترام سے سنا جاتا تھا۔ لیکن اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا کہ جب میں تمہیں یہ خبر دوں کہ کوئی لشکر آ رہا اس پہاڑی کے پیچھے سے تم پر حملہ کرنے کے لیے، تو کیا تم میری باتوں کو مانو گے؟ سب نے کہا کہ کیوں نہیں مانو، آج تک آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کہا ہے، آپ صادق ہیں، سچے ہیں، ہم آپ کی باتوں کو ضرور مانیں۔ پھر ظاہر ہے کہ دیکھیے یہاں بھی یہ جو ایک تاریخ کا حصہ ہے، سیرت کا حصہ ہے، یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے امیج کو پیش فرمایا، اپنی زندگی کو پیش فرمایا کہ میری زندگی اتنی صاف ستھری ہے تو کیا آگے کی بات کو تم مانو گے یا نہیں؟
اور وہ آگے کی بات یہ ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کے یہ جتنے معبود جو گھروں میں رکھے ہیں، دروں پہ رکھے ہیں، سجے ہیں، یہاں وہاں رکھے پڑے ہوئے ہیں، سب کی نفی کرو، ایک اللہ کو مانو۔ مخالفت کوئی اور کرتا تو ٹھیک تھا، لیکن جب اپنے مخالفت کرتے ہیں اور مخالفت گھر والے کرتے ہیں، اپنا خون اگر مخالفت کرتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ لہذا کسی اور نے مخالفت کے کلمے نہیں کہے، بلکہ خود آپ کا حقیقی چچا ابو لہب اس نے مخالفت کی اور لوگوں کے ذہن کو پھیر دیا۔ لوگ کچھ سوچنے پر اس موقع پر مجبور ہوئے کہ آخر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے اس بدبخت اور اس ملعون نے لوگوں کے ذہنوں کو پھیر دیا اور کہا تبا لک الہذا جمعتنا، کہ تیرے لیے بربادی ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا اسی لیے تو نے ہمیں یہاں پر جمع کیا ہے؟ اور یہ کہہ کر مجموعے کو منتشر کر دیا۔ اس کے بعد سے لے کر اس گھرانے کا مقصد ہی یہی رہا، ابو لہب کے گھرانے کا مقصد ہی یہی رہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جائے، آپ کی توہین کی جائے، آپ کو قدم بقدم لمحہ بلمحہ آپ کو تکلیف پہنچائی جائے۔ پورا کنبہ، پورا گھرانہ، باپ، بیٹا، بیوی، سب مل کر، حالانکہ آپ کا بالکل قریبی گھرانہ تھا، مگر سب مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا دی۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل جو لکڑیاں جمع کرتی تھی، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ تبت یدا میں ذکر فرمایا، وہ نت نئے طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتی تھی۔ رات میں کوڑا کرکٹ جمع کرتی، گلازت جمع کرتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے اور آپ کے دروازے کے سامنے رکھ دیتی، تاکہ صبح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر آئے تو آپ کو تکلیف پہنچے۔ کانٹے جمع کرتی اور کانٹے آپ کے دروازے کے سامنے لگا دیتی تاکہ آپ کو چبھے، آپ کو تکلیف ہو، اور بڑی مالدار تھی، اللہ نے مال دیا تھا۔ گلے کے ہار کو نکال کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دکھلاتی کہ دیکھ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اتنے ایسا یہ ہار ہے، اس ہار کو بھی اگر بیچنا پڑے تیری اہانت کے لیے اور تجھ کو تکلیف پہنچانے کے لیے تو میں وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ نے اس موقع پر قرآن کریم کی ایک بہت ہی دہلانے والی آیت اور ڈرانے والی آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ ان گستاخان رسول کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں آپ گھبرائیے نہیں، آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا آپ کرتے رہیے، آپ دعوت و تبلیغ میں پیچھے نہ ہٹیے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور ان مشرکوں سے الجھیے نہیں، ان سے ہم کلام نہ ہوئیے گا، ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان سے اعراض کیجیے۔ رہی بات آپ کو ستانے کی، رہی بات آپ کو تکلیف پہنچانے کی، رہی بات آپ کا استہزاء اور آپ کا مذاق اڑانے کی، تو سن لیجئے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، کہ ان ہنسی اڑانے والوں کے لیے آپ کی طرف سے اللہ کافی ہے، ان گستاخی کرنے والوں کی طرف سے، آپ کی طرف سے ان گستاخی کرنے والوں کے لیے اللہ کافی ہے، اور یقیناً اللہ کافی ہے۔ اور اللہ ہر زمانے میں گستاخ رسول اور توہین رسالت کرنے والوں کا بد سے بدترین انجام اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو دکھاتے ہیں۔ یہ ام جمیل جو لکڑیاں جمع کیا کرتی تھی، ابو لہب کی بیوی جنگلوں میں جا کر اور اس لکڑیوں کو بڑی ایک رسی سے باندھا کرتی تھی، اللہ کا کرنا ہوا کہ وہی رسی اس کے گلے کا پھندا بن گیا اور وہ اس رسی میں اپنی جان کو اس نے گنوا دی۔ ابو لہب کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر والوں کو ایک کے بعد دیگر اللہ تعالیٰ نے ختم کروا دیا۔ ابو لہب کا بیٹا عتبہ بڑا گستاخ رسول تھا، ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے تھوک دیا، ماشاء اللہ، آپ کی قمیص پھاڑی، آپ کی قمیص پھاڑی اور گستاخی کی، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسلام سے پہلے اپنی بیٹی کی نسبت اس سے کر رکھے تھے کہ اس سے نکاح ہونے والا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا، چونکہ گھرانہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پر دعا نہیں دیا کرتے، لیکن چند مواقع ہے کہ جن مواقع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات کہے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط فرما۔ کس کو؟ عتبہ، ابو لہب کے بیٹے۔ جب عتبہ نے اور ابو لہب نے یہ بات سن لی تو یہ یقین کر لیا، اس وقت کے کافر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انکار نہیں کر سکتے۔ انہوں نے یقین کر لیا کہ ہلاکت یقینی ہے۔ عتبہ نے بھی جان لیا کہ اب میری ہلاکت یقینی ہے۔ بہت بچتا تھا، بہت اپنے آپ کو چھپاتا تھا، گھر کے گھر میں رہتا تھا۔ ایک دفعہ کرنا یہ ہوا، اللہ کا کرنا یہ ہوا، قدرت یہ ظاہر ہوئی کہ ملک شام کا سفر کرنے کے لیے اس کو باہر جانا لازمی ہو گیا۔ اب وہ پورے قافلے والوں کے ساتھ میں ہے اور ڈرا ہوا سہما ہوا کہ پتہ نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اور آپ کی بددعا آج قبول ہو جائے۔ چنانچہ بہت ڈر رہا تھا، لوگوں نے شرم دلائی کہ اتنا ڈرتا ہے، ہم سب ساتھ میں ہیں، رات کا وقت آیا، لوگوں نے اپنے جانوروں کو قریب کر دیا، اس کے جو کچھ جانور تھے قافلے میں، سامان کو قریب کر دیا، اس کے بیچ میں اس کو سلایا کہ اگر کوئی خونخوار جانور آیا بھی تو جانوروں کو اچکے گا، اس تک تو نہیں پہنچ پائے گا، اس سے پہلے ہم اٹھ جائیں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے جب پکڑ آتی ہے تو اسباب کی محتاج نہیں ہوتی ہے۔ اس مجمع میں جانوروں کو چیرتے اور پھاڑتے ہوئے اور سامان کو ہٹاتے ہوئے ایک شیر آیا اور اس نے عتبہ کو اچک لیا اور اس کا کام ختم کر دیا۔ ابو لہب، اس کا کیا حل ہوا؟ یہ ابو لہب جو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتا، مگر بدبخت نے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ جہاں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے پیچھے پیچھے جاتا اور لوگوں کو کہتا کہ یہ میرا بھتیجا ہے جو پاگل ہو گیا ہے، مجنون ہو گیا ہے، اس کی باتوں کو نہ سنیے گا، یہ دیوانہ ہو چکا ہے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اللہ نے اس کے جسم میں پھوڑا ڈال دیا، ایک طاعون کی بیماری میں اللہ نے اس کو مبتلا کر دیا، اور یہ بیماری اتنی بڑی کہ ظاہر ہے کہ اس کا حال برا ہو گیا۔ لوگ ابو لہب کی مجلس میں بیٹھنے کو فخر محسوس کیا کرتے تھے، چونکہ سردار کا قوم، ابو لہب کی مجلس میں بیٹھنے میں فخر محسوس کیا کرتے تھے، گھر میں آ کر کہتے تھے کہ آج ہم ابو لہب کی مجلس میں بیٹھ کر آئے۔ لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اب کوئی اس کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں، کوئی قریب جانے کے لیے تیار نہیں۔ اور پھر ظاہر ہے کہ وہی طاعون کی بیماری اسے موت کے ہاتھ اتار دی، اور اس کی لاش 3 دن تک مکے میں پڑی رہی۔ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ قریب جا کر اس کی تجہیز اور تکفین کر سکے۔ پھر لا محالہ چند لوگوں کو بلایا گیا اور اسے گھسیٹ کر ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا، اور یہ اتنا عبرتناک انجام اس گستاخ رسول کا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے عبرت کے طور پر تبت یدا ابی لہب وتب اللہ کی آیت اور سورت کو نازل فرمایا۔ ان تمام کا سر ہونا ابو جہل جو گستاخیت میں کم نہیں تھا، بہت آگے تھا، ہر موقع تلاش کرتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے۔ ایک دفعہ مشہور ہے، ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے، سجدے کی حالت نماز پڑھ رہے، کہا کہ کون ہے جو اجڑی لے کر آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دیا۔ بدبخت عقبہ کھڑا ہوتا ہے اور ایک بھاری بھرکم اونٹ کی اجڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دیتے اور ایسا ٹھٹا مار کر ہنستے جیسے بہت بڑا کام کیا۔ کفار مکہ وہاں کھڑے تھے، ایسا ٹھٹا مار کر ہنسنے لگے جیسے بہت بڑا کام کیا۔ چنانچہ دوڑی حضرت فاطمہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئے اور اس اجڑی کو نکالا۔ اس موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا اللہ ابو جہل کو دیکھ لے، یا اللہ عقبہ بن ابی معیط کو دیکھ لے۔ سارے گستاخان کا ایک ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا۔
غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا تھا، میرے بازو میں چند 2 بچے کھڑے تھے، میں یہ حیران تھا کہ کاش کہ کوئی اور میرے بازو میں کھڑا ہوتا تو مجھے طاقت ملتی، لیکن اچانک ان بچوں نے 2 بھائیوں نے کہا کہ چچا جان ہمیں بتائیے کہ ابو جہل کون ہے؟ کہا کہ تم ابو جہل کا کیا کرو گے؟ کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ بڑا گستاخی کرتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے اور آپ کو اذیت دیتا ہے۔ تھوڑی دیر میں ابو جہل جب وہاں سے سواری پر گزر رہا تھا تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو تمہارا نشان۔ تو جیسے کوئی شیر اپنے شکار پر جھپٹتا ہے، وہ 2 معصوم بچے اس ابو جہل پر جھپٹتے ہیں اور چند منٹوں میں اس کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے گستاخان رسول کا بدترین انجام، انا کفیناک المستہزئین، کہ رہتی دنیا تک جو شان رسالت میں گستاخی کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا، ان بدبختوں کے لیے، ان ملعونوں کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ ان کی دنیا بھی برباد کرتے ہیں، اللہ ان کی آخرت بھی برباد کرتے ہیں۔ والذین یؤذون اللہ ورسولہ لہم عذاب علیم، کہ جو اللہ اس کے رسول کو اذیت اور تکلیف پہنچاتے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوتا ہے، ان کے لیے دردناک عذاب۔ تو یہ ہر زمانے کی کہانی ہے، یہ ہر زمانے کی بات ہے، اور یہ گستاخی ہوتی کیوں ہے؟ ظاہر ہے کہ جب بات سے بات نہیں بنتی ہے، جب دلیلیں نہیں ملتی ہے، جب اعتراض کا کوئی موقع باقی نہیں رہتا، اور جب دیکھا جاتا ہے کہ کثرت سے حق غالب آتا جا رہا ہے، یہ اسلام کی، یہ دین کی شان ہے۔ ہاں، جتنا اعتراض ہو رہا ہے دین اسلام پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو اپنے بیٹی سے اور اپنے بچی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی کہ تیرے باپ کا لایا ہوا دین دنیا کے ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو کر رہے گا، سو داخل ہو رہا۔ ہاں، ایک طرف دین اسلام کو پر لام و تان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دوسری طرف اللہ کا فضل ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کی تعلیمات اور اسلام اتنا ہی عام ہوتے چلا جا رہا ہے۔ تو اب یہ دیکھا نہیں جا رہا ہے، اس لیے بات کی ذاتیت پر اتر آتی ہے۔ بات کس پر اتر آتی ہے؟ ذاتیت۔ ایسے موقع پر ہم خصوصاً اس زمانے میں جو ہے اور اس ماحول میں ہے اور اس پس منظر میں جو ہم ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں مہینہ 2 مہینہ اب نہیں گزر رہا، پہلے بات ایسی مثال دی جاتی تھی کہ وہ ڈنمارک میں شان رسالت میں گستاخی کی گئی، امریکہ میں شان رسالت میں گستاخی کی گئی، فلانے ملک میں شان رسالت میں گستاخی کی گئی۔ اب تو حال یہ ہے کہ ملکوں کا یہ حال ہے، اب تو ملکوں کا یہ حال ہے بھائی، ہر جگہ پر، اور ایک کے بعد دوسرا گستاخیت کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے ان کے مقاصد فاسدہ ہوتے ہیں، اپنے آپ کو پاپولر بنانا، اپنے آپ کو مشہور کرنا۔ انہیں پتا ہوتا ہے کہ اپنے پیچھے پشت پناہی ہے، اپنے پیچھے کسی کی گویا کہ سپورٹنگ ہے اور بیکنگ ہے، تو کوئی حرج نہیں، اپنے آپ کو مشہور کرانے کا ایک ذریعہ اور طریقہ مل چکا ہے، اپنے آپ کو مشہور کرانے کا ایک ذریعہ اور طریقہ مل چکا ہے، اس لیے ہر ایک اس میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسے موقع پر ایمان والے بھائی کیا کرنے چاہیے، مسلمانوں نے کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے یقیناً ہم بارہا یہ باتیں سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ تو ایمانی تقاضا ہے، اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں، یہ بارہا ہم سنتے ہیں، لیکن ذرا باطل کے مقصد کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم باطل کے مشن کو ہم خود آگے بڑھانے والے بن جائیں، کہیں ایسا نہ ہو جانے انجانے میں باطل کے مقصد کو اور باطل کے مشن کو ہم بڑھانے والے بن جائیں۔ جب اس قسم کی کلپ آتی ہے، جب اس قسم کی ویڈیوز آتے ہیں، تو سب سے زیادہ خود ہم ہی وائرل کرنے والے، سب سے زیادہ خود ہم ہی وائرل کرنے والے ہوتے ہیں۔ ارے بھائی فلانی نے شان رسالت میں گستاخی کی، وائرل کرو۔ ارے بھائی جو گندی باتیں ہوتی ہے ان گندی باتوں کو پھیلایا نہیں جاتا، بلکہ اسے کیا کیا جاتا ہے؟ دفنایا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، بڑا جامع قول ہے، جو آج کی اس موقع کے لیے بڑی رہنمائی کرنے والا قول۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر باطل کو دفنانا چاہتے ہو، دھیان سے سنیے گا، اگر باطل کو دفنانا چاہتے ہو تو باطل کا تذکرہ ہی چھوڑ دو۔ باطل کو دفنانا چاہتے ہو تو باطل کا تذکرہ ہی چھوڑ دو۔ جتنا باطل کا تذکرہ کرو گے اتنا باطل بڑھتا چلا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ذکر فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ علم نشرح کے اندر۔ کیا مطلب؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کیا ہے، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ آپ کا نام تو رہتی دنیا تک لیا جائے گا، آپ کا نام ہمیشہ بجتا رہے گا، ڈنکا بجتا رہے گا۔ کوئی خطہ، کوئی کنبہ، کوئی علاقہ باقی نہیں رہے گا جہاں آپ کا نام نہ ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، تو آپ کے نام کی رفعت کی ذمہ داری، بلندی کی ذمہ داری یہ تو خود اللہ کی، یہ کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی۔ لیکن جن لوگوں نے شان رسالت میں گستاخی کی، ایک بات سمجھیے گا، جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے بعد بھی جو گستاخان رسول آئے، انہوں نے شان رسالت میں جو گستاخی کی، آپ کو پتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اشعار بازی ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہوا کرتا تھا۔ میں نے کہا تھا اس وقت کا میڈیا ہوا کرتا تھا اشعار، تو اس موقع پر بعض کفار وہ تھے جو اشعار کی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے۔ باقاعدہ بڑے بڑے ان کے قصیدے ہوا کرتے تھے، ان قصیدوں سے اور ان اشعار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے، بڑی نازیبہ کلمات ہوا کرتے تھے۔ لیکن آپ بتلائیے، آج تک کسی میوزیم نے اور کسی لائبریری نے ان اشعار کو محفوظ رکھا؟ کہیں آپ کو پتا چلا کہ زمن نبوی اور زمن صحابہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو توحید کے کلمات پڑھے گئے اور لکھے گئے وہ آج بھی موجود ہے؟ باطل موجود نہیں ہوتا، باطل صرف ایک بار ابھرتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے۔ اب ایسے موقع پر حق والوں کا کام ہے کہ اس باطل کو طاقت نہ دے، اس باطل کو طاقت نہ دے، اس باطل کو بار بار ذکر کر کے اس کا مشن کامیاب ہو رہا۔ وہ تو چاہتا ہی ہے کہ میرے تذکرے ہو، بس سمجھنا ہی، وہ تو ابو جہل کے خاندان سے ہے، ابو لہب کے خاندان سے ہے، وہ تو چاہتا ہی ہے کہ میری تشہیر ہو۔ اب ایسے موقع پر ایمان والے اس کا تذکرہ نہ کریں۔ ہاں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسے موقع پر ہم ٹھنڈا ایمان کر کے بیٹھے رہے، بائیکاٹ ہونا چاہیے اپنی حد میں، اپنی محدود دائرے میں، قانون اور اسلام کے دائرے میں، اس سے انکار نہیں، لیکن اسی کا چرچا ہو، اسی کا تذکرہ ہو، یہ بہت غلط بات ہے۔ ظاہر ہے کہ پھر ایسے موقع پر شیطان ہمارے دلوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ ہم تو فلانے احتجاج میں بڑھ چڑھ کر ہم نے حصہ لیا، فلانی جگہ پر ہم نے بہت زیادہ بائیکاٹ کیا، الحمدللہ ہم سچے پکے ایمان والے ہیں، اب چادر لے کے سو جائیں، ہاں کام ختم، کام تمام، محبت نبوی کا ہم نے حق ادا کر دیا۔ نہیں بھائی، یہ تو ایک تحریک تھی، اب اس تحریک کو ہمیں عملی اعتبار سے اب آگے بڑھانا ہے، بہت کام کرنا ہے محبت رسول سے کب نزدیکی بڑھانے کی خاطر۔ تو بہرحال باطل کا چرچا نہ کرے، باطل کو دفنایا جائے۔ بڑی پیاری بات ہے حضرت عمر فاروق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ باطل کو اگر دفنانا ہے تو باطل کے ذکر کو ہی چھوڑ دیا جائے، باطل خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، ان کی گستاخی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا، بلکہ الٹا اللہ نے آپ کی شان کو اور بڑا کر دیا۔ وہ غیر مسلمین جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقل عطا کی، وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، جن پر تذکرے ہو رہے، اب وہ لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوئے، ان کو پڑھنے کی کوشش کی، جاننے کی کوشش کی، اور آج بھی، آج کی تاریخ میں بھی، یہ 2024 میں بھی
آپ ریکارڈ نکالیے گا، معلومات لیجئے گا، ایسے بہت سے غیر مسلمین ہیں جو نو مسلم بن چکے ہیں، ایمان والے بن چکے ہیں، محض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو جان کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری اور لائف کو پڑھ کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کے ایمان میں داخل ہوا۔ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے کہ ایسے گستاخان خود اللہ بھی پیدا کروا دیتے ہیں کہ بھائی یہ ایسے گستاخان آئے، نبی کی شان میں گستاخی اگر ہو رہی ہے تو دوسری طرف نبی کو ماننے والے بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے انتظام اور نظام ہے۔ بہرحال ہمارا کام ہے ہم ایسے موقع پر ایمان پر باقی رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمارا رشتہ ہے، ایمانی رشتہ، امتی ہونے کا رشتہ، اس رشتے کو ہم مضبوط کرنے والے بنے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد